السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں حنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول دل مضطر تیری مدہوشی کی ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مما، میری ٹیچر کی تصویر آپ کے موبائل میں کیسے آئیں؟ داؤد کو ہوم ورک کر رہا تھا اور نینا اپنے موبائل پر وہی تصاویر دیکھ رہی تھی جو اس نے فہد کے موبائل سے اپنے فون پر سینڈ کی تھی۔ داؤد کی بات سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ دھیان سے دیکھو، کیا یہ واقعی میں آپ کے ٹیچر ہیں؟ اس نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی مما، یہ میری اسکول اور ٹیوشن ٹیچر ہیں، اس نے رسان سے بتایا۔ نینا پہ تو حیرتوں کے سمندر میں غوطہ سند ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ مما، پاپا میری ٹیچر سے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں بہت ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، وہ بھول پن سے بولا۔ نینا کی حالت تو یوں تھی جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں کم ان سر؟ ہلکے سے نوک کرتے باس کی اجازت ملتے ہی حال نور اندر داخل ہوئی تھی۔ آئیے حال نور صاحبہ، کہاں تک پہنچی آپ کی پریزنٹیشن؟ ایمر سیال نے حال نور کو سنجیدگی سے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا۔ کام کے وقت وہ ایسے لیے دیے سنجیدہ رویہ اختیار کرتا تھا۔ جی سر، سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، میں آپ کو یہی دکھانے آئی تھی۔ حال نور نے فائلز اور لیپ ٹاپ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتی مؤدب لہجے میں بولی۔ ویری گڈ، آپ کی یہی بات بہت پسند ہے مجھے، آپ وقت رہتے ذمہ داری سے اپنا دیا گیا کام مکمل کر لیتی ہیں۔ ایمر سیال کے ستائشی انداز پر حال نور کے چہرے پر ہلکی سی بھی خوشگواری کی رمق نہ ابھری۔ وہ اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھیں، اسے پتہ تھا نہ جانے کب اس سرپھرے انسان کا دماغ گھومے اور کب اسے بے شرمی کا دورہ پڑے، اس لیے وہ ذرا بھی التفات کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی تاکہ اسے کوئی موقع نہ ملے اپنا ٹھڑک پن جھاڑنے کا۔ اور ہاں، آج ہم نے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے لیے کچھ نئی سیٹس کے لیے انٹرویوز لینے تھے، ان کا کیا بنا؟ اچانک یاد آنے پر ایمر سیال نے واپس جاتی ہوئی حال نور کو پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ جی سر، وہ کل ہی اعظم سر کی سربراہی میں پینل نے کچھ انٹرویوز کر کے نئے لوگ اپوائنٹ کر لیے ہیں۔ حال نور نے تفصیل سے جواب دیتے نہایت تحمل سے کہا۔ سر آپ کو… اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ایمر سیال نے اسے ٹوکا۔ ویٹ اے منٹ۔ ایمر سیال نے موبائل پر آتی کال کو دیکھتے حال نور کو کہا، جس پر حال نور اسے موبائل پر مصروف ہوتا دیکھ کر اسبات میں سر ہلاتی ہوئی وہیں کھڑی اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کل آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں اسلام آباد میٹنگ کے لیے۔ اس نے فون کاٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی سماعتوں پر بم گرایا۔ مگر سر، میں ایسے کیسے؟ میں نہیں جا سکتی آؤٹ آف سٹی، اور وہ بھی آپ کے ساتھ۔ مس ہالے، ہم کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، میں آپ کو وہاں گھمانے لے کر نہیں جا رہا۔ اس کانٹریکٹ کی پریزنٹیشن سب آپ نے تیار کی ہے تو وہاں آپ ہی جا کر دیں گی بھی، وہ تحکم آمیز انداز میں گویا ہوا۔ اور ہاں، ڈریسنگ ذرا ڈھنگ کے کر کے آئیے گا، آپ سیال کنسٹرکشنز کو ریپرزینٹ کریں گے، اس نے سادہ انداز میں کہا۔ مگر حال نور کو اس کے الفاظ کسی نشتر کی طرح چبھے۔ سیاہ عبائے اور سیاہی اسکارف میں خود کو لپیٹے ایمر سیال کو وہ پہلی نظر میں کوئی ڈری سہمی سی مڈل کلاس لڑکی لگی تھی، جس نے اپنے وجود کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو بھی حجاب سے ڈھانپ رکھا تھا۔ صرف اس کے نرم دودیا ہاتھ اور سیاہ کاجل سے لبریز آنکھیں ہی نقاب سے باہر جھانک رہی تھیں۔ سامنے کھڑی اپنی سیکریٹری کو دیکھ کر اسے اپنے آپ پر حیرت ہوئی تھی کہ وہ کیسے ایک ڈھکی چھپی مڈل کلاس لڑکی سے اتنی آگے تک بڑھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ… میں عبایا نہیں اتاروں گی۔ اتنی ہی آپ کو اپنی ریپوٹیشن کی فکر ہے تو خود پریزنٹیشن دے دیں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ سامنے کھڑی لڑکی کی پراعتماد آواز اور لہجے پر ایمر سیال کے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی ہوئی انگلیاں وہیں تھم گئیں۔ جب آپ کو سیلری مکمل ملتی ہے تو کام بھی مکمل لیا جائے گا، نو مور آرگیومنٹس۔ وہ سرد آواز میں چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے بولا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی نیا اپارٹمنٹ کے لیے، مگر اب نہیں۔ ٹھیک ہے، میں پرمیشن لے لوں گی، مگر عبایا نہیں اتاروں گی۔ وہ پورے کانفیڈنس سے ایمر سیال کے سامنے کھڑی اپنی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتی، جیسا خود سے ہی ایک بار پھر اپنے پختہ ارادوں کو پورا کرنے کا عزم کرتے اپنے عبائے پر زور دیتے بولی۔ اس کے انداز پر ایمر سیال ایک پل کے لیے ٹھٹکا تھا۔ اسے یہ لڑکی کوئی عام لڑکی بالکل بھی نہیں لگی تھی۔ نقاب سے ڈھانکتی اس کی آنکھوں کا تاثر سرد سا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کس کے ساتھ تعلقات ہیں تمہارے؟ نینا نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ اس کے جارحانہ رویے پر وہ چونک گیا، اسے کچھ غلط ہونے کا سگنل ملا۔ فہد، چھوڑ دو جھوٹی محبت کا دکھاوا کرنا، بہت بے وقوف بنا لیا تم نے مجھے۔ وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس پہ جھپٹ پڑی۔ اس کا ٹوٹا بکھرا رویا ہوا چہرہ فہد کے حواس متوحش کر گیا۔ میں سمجھا نہیں نینا، تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ لیکن میں تمہیں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں، دھوکے باز انسان۔
اس کی لہو رنگ آنکھیں اسے کوئی فیصلہ لینے پر مجبور کر رہی تھیں۔ 1 منٹ، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ اسے شانوں سے تھام کر نرمی سے دریافت کیا۔ وہ غم و غصے میں ہانپتے ہوئے کہنے لگی، تم نے مجھے دھوکہ دیا فہد، اپنی ہی بیٹی کی ٹیچر سے غلط تعلق رکھتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہ سسکتی ہوئی اس کا گریبان تھامے بولی، اس کی آواز میں ٹوٹے ہوئے کانچ کی چھنک تھی۔ کیسا دھوکہ؟ کیا بکواس کی ہے؟ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ میں نے پہلے روز ہی سوچ لیا تھا جب تم خالی ہاتھ میرے ساتھ آ گئی تھی کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گا۔ تم نے دیا ہی کیا ہے مجھے؟ وہ خونخوار نظروں سے قہر زدہ آواز میں بولا اور اپنے گریبان پر پڑا اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ میں نے اپنی وفائیں، تن من سب تم پر نثار کر دیا۔ دن رات اپنی انا کو مار کر، اپنی عزت نفس کو کچل کر تمہاری کڑوی باتیں سنتے رہی، اس دن کے لیے کہ تم مجھے دھوکہ دو۔ تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں اپنے کیے پر؟ صدمے سے بلبلاتی ہوئی وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، مجھے بالکل بھی افسوس نہیں۔ میں خوش ہوں، میں نے اپنی من پسند لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ آج نہیں تو کل تمہیں میری زندگی سے جانا ہی تھا۔ اچھا ہوا تمہیں پتہ چل گیا۔ وہ اپنی سرد آنکھوں سے اسے تکتا ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا، فہد تمہیں اس ظلم کے لیے خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح ایک بار پھر اس کا گریبان جکڑتی دھاڑی، تم نے دوسری شادی کر لی؟ یہ بات تم نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آنسو انہوں نے بلا اختیار اس کے رخساروں کو بھگونے لگے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس کی جگہ کسی اور کو دے چکا تھا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اس کے دماغ میں یہ سوال بجلی کی طرح کوندا جسے وہ زبان پر لایا۔ جس نے بھی بتایا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شادی تو تم کر چکے ہو۔ میں نے ڈھال ہو کر سسکتے ہوئے الٹے قدم لیتے دیوار سے جا لگی۔ اتنی جلدی اس کی دوسری شادی کی حقیقت کھل جائے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور عام سے لہجے میں سرسری سا بتا رہا تھا، جیسے اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تم مجھ سے خلا لے لو اگر تمہیں میرا یہ عمل اتنا ہی برا لگا ہے تو، اس نے بغیر کسی لکی لپٹی کے تیش بھرے لہجے میں کہتے ہوئے کچھ دیر رک کر اس کے تاثرات دیکھے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ خود خلا لے لے تاکہ گھر اسے مل جائے۔ نینا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ فہد میں نہیں، اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ فہد خود کو سنبھال چکا تو اس نے تیوری چڑھا کے اسے دیکھا۔ تم خلا نہیں لینا چاہتے تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ اس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ذرا سرد لہجہ اپنایا۔ وہ کسی بھی طرح اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ طلاق؟ اس کے لہجے کی کپکپاہٹ فہد سے مخفی نہ رہ سکی۔ ہاں طلاق۔ فہد تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چیخ اٹھی، تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے۔ وہ صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ طلاق لفظ سن کر ایسے لگا جیسے کسی نے کند چھری سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ہوں۔ ہاں میں تمہیں طلاق ہی دے رہا ہوں۔ تم شکر ادا کرو کہ مجھ سے تمہاری جان چھوٹنے جا رہی ہے۔ فہد مجھے جان سے مار دو مگر میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ ہمارے داؤد کے بارے میں سوچو، اس کے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ ہمیں تمہاری ضرورت ہے، رحم کرو فہد۔ نینا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ تمہاری ضرورت اور میری ضرورت گئی بھاڑ میں، تمہیں کیا؟ فضا میری ضرورت ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور رہی بات داؤد کی تو لے جا سکتی ہے اسے اپنے ساتھ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ وہ برفیلے قطعی لہجے میں بولی۔ نینا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ فہد جیسے تم کہو گے میں ویسے رہوں گی، مگر پلیز مجھے طلاق مت دینا۔ میں فہد تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ اس کی آواز کے نشتر نینا کی روح کو گھائل کر گئی۔ وہ فہد کی ٹانگوں کو پکڑتے زمین بوس ہوئی اور اس کے قدموں میں شکستہ وجود لیے ڈھیسی گئی۔ فہد مجھے جو سزا دو گے مجھے قبول ہے، مگر آگے مت بولنا۔ اس کے قدموں میں گری گڑ گڑا رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ فہد جو فیصلہ لے چکا تھا وہ اس پر ڈٹا ہوا تھا۔ نینا کی آہو بکا کسی کام نہ آئی۔ نہیں فہد پلیز نہیں۔ وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی منتیں کرنے لگی۔ تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ فہد نے آخری الفاظ ادا کیے۔ ادھر نینا قسمت کی ستم ظریفی پہ نڈھال سی چکرا کر رہ گئی تھی، بالکل ساکت و جامد، آنکھیں جیسے پتھرا گئی تھیں، آنسو وہیں جم گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حرم نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں تو اچانک اس کے ذہن میں رات والے تمام واقعات لہرانے لگے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے وجود کو کمفرٹر میں چھپا محسوس کیا، پھر روم میں ایک طائرانہ نظر گھمائی۔ اسے عزم کہیں دکھائی نہیں دیا۔ تبھی وہ واش روم کا دروازہ کھولتے نکسک سا تیار باہر آیا۔ حرم نے ایک نگاہ اس پر ڈالی جو اپنے رات والی سوکھی ہوئی پینٹ شرٹ زیب تن کیے اس پہ جیکٹ پہنے تیار تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ عزم کا لہجہ سنجیدہ مگر نگاہیں شوخ رنگ لیے ہوئے تھیں۔ حرم نے اس کی بات پر بوکھلاتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں وہ میرا مطلب میں ٹھیک ہوں، آپ باہر جائیں پلیز۔
اس کی بات سنتے ہڑبڑاتے ہوئے کچھ الٹا کہتے کہتے رکی، پھر اپنا جملہ کہہ کر اس کی جانب دیکھا جو اس کے قریب ہی آ رہا تھا۔ حرم کی سانسیں خشک ہو گئیں، اس نے باقاعدہ اپنی منہ میں انگلیاں چٹکائیں۔ پہلے ہی انہیں ہمارے میاں بیوی ہونے پر شک ہے، اب اکیلا باہر گیا تو نہ جانے کیا سوچیں گے۔ آپ جلدی سے فریش ہو کر تیار ہو جائیں، آپ کے کپڑے بھی سوکھ چکے ہیں۔ سادہ انداز میں کہتے اعظم نے اس کے تاثرات دیکھے جو حیرت سے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی، آنکھیں جیسے صدمے سے پھٹنے والی ہو گئی۔ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں یہاں سے کیسے اٹھوں ایسے؟ وہ کمفرٹر میں چھپے اپنے وجود کو شرم سے دوہری ہوتے ہوئے مزید کمفرٹر میں چھپانے لگی۔ اس نے صدمے کی کیفیت میں کہا تو اعظم مبہم سا متبسم سا مسکرا دیا اور اس کے قریب بیٹھ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچتے اپنے حصار میں لیا اور اس کے چہرے پر ایک پرشدت لمس چھوڑا۔ وہ شرم سے کپکپا کر رہ گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور کل رات ہمارے درمیان سب حائل پردوں کی دیواریں گر چکی ہیں، پھر یہ گریز کیوں کر؟ اعظم نے شوق پن سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اسے کہا اور اس کے شانوں پر بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہیں سنوارا۔ وقت کا خیال کرتے وہ اسے کمفرٹر سمیت باہوں میں بھر کر واش روم تک لایا، اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے اس کی پیشانی کو اپنے دہکتے لبوں سے چھو کر مسکراتے ہوئے اسے نیچے اتارا، جبکہ اعظم کے ایسا کرنے پر وہ اپنا گلابی پڑتا چہرہ جھکا کر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے چہرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ نکھرا سا وجود لیے باہر آئی تو اعظم نے اسے نظروں کے حصار میں لیے رکھا۔ وہ بنا اس سے نظریں ملائے جلدی گیلے بالوں میں برش پھیر کر انہیں سلجھاتے ان کا رف سا جوڑا بنا کر دوپٹہ سر پہ لیتے ہوئے اس کی جانب مڑی۔ پلیز جلدی مجھے گھر لے چلیں۔ اب اس کا دھیان اپنی بہنوں اور امی کی جانب تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں باہر نکلے تو وہ پولیس والا سامنے ہی بیٹھا نظر آ گیا۔ آؤ ناشتہ کر لو۔ اس نے ان دونوں کو بھی ناشتے کی پیشکش کی۔ نہیں شکریہ، اس کی ضرورت نہیں، پہلے ہی آپ ہماری کافی مدد کر چکے ہیں، بس ایک آخری مدد کر دیں، میری گاڑی تک ہمیں پہنچا دیں، ہمیں شام ہونے سے پہلے ہی گھر کے لیے نکلنا ہے، اعظم نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ان دونوں کو ساتھ لیے ان کی گاڑی تک پہنچا۔ ایک طرف کھڑی اس کی بند گاڑی کو دیکھا۔ اعظم نے پانی لے کر گاڑی میں ڈالا اور اس کے شکریہ ادا کیا، پھر حرم کو اپنے ساتھ بٹھا کر گھر واپسی کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، گھر پہ سب کو کیسے بتاؤں گی؟ ابھی فی الحال خاموش رہیں، ٹھیک وقت دیکھ کر بتا دیں گے، اعظم نے رسان سے سمجھایا۔ آج شام تک گھر پہنچ جاؤں گی تو سب کو لگے گا کہ میں کالج ٹرپ سے واپس آ گئی ہوں، اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا۔ اور اگر آپ کے کالج والوں نے آپ کے گھر کال کر کے آپ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا ہو تو؟ اعظم نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کالج کے پرنسپل کو کال کر کے کہہ دیں کہ میں میرا مطلب اپنے گھر والوں کے ساتھ شہر واپس آ گئی ہوں۔ اس نے ڈرتے ہوئے اسے نئی راہ سجھائی۔ اوکے، آپ اپنا پرنسپل کا نمبر دے دیں۔ اس نے راستے میں ایک ٹیلی فون بوتھ سے کال کر کے اس کے پرنسپل کو بتا دیا تھا، کیونکہ اس کا اپنا فون تو بارش کے باعث خراب ہو چکا تھا۔ باقی راستہ خاموشی سے گزرا، اپنی سوچوں میں گم ہو کر۔ وہ حرم کو اس کے گھر سے کچھ دور اتار کر چلا گیا تھا۔ حرم نے ڈرتے ہوئے گھر میں قدم رکھا، مگر گھر کا نارمل ماحول دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ آج اپنے نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو چکے تھے۔ حرم اور ہمنا نے مل کر سارے فلیٹ میں سامان ترتیب سے رکھا۔ اب شام ہو گئی تھی، انہیں کام کرتے ہوئے دونوں تھک گئی تھیں۔ فلیٹ بہت خوبصورت تھا۔ حرم ستائشی نظروں سے فلیٹ کا کونا کونا دیکھ رہی تھی اور چہکا رہی تھی۔ السلام علیکم امی جان۔ جیسے ہی حال نور گھر میں داخل ہو گئی، سامنے اپنی والدہ کو دیکھ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئی تم؟ جی امی، مگر وہ، کہتے ہوئے اس نے لمحے بھر کا توقف لیا۔ کیا بیٹا؟ انہوں نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی، وہ باس چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں آؤٹ آف سٹی جاؤں، اگر نہ گئی تو یہ جاب چلی جائے گی، یہ فلیٹ بلکہ بھاری جرمانہ دینا پڑے گا، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ بے شک یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ بیٹی ایک رات گھر سے باہر ہے، وہ بھی کسی غیر محرم کے ساتھ، بے شک وہ کام کے سلسلے میں ہی کیوں نہ ہو۔ بیٹا مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، جب تم غلط نہیں تو زمانہ چاہے 100 باتیں بنائے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فخر ہے تم پر، تم نے ہمیشہ ایک بیٹی ہونے کے باوجود بیٹے ہونے کا فرض نبھایا ہے، ایسی نیک اولاد ضرور میری کسی ریاضت کا ثمر ہے۔ انہوں نے شفیق نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ بہت شکریہ امی جان مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے۔ وہ عبایا پہنے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ چل میری جان جلدی سے کپڑے بدل لے، حرم اور ہمنا تو صبح سے کام میں لگی تھی، آج اتنے عرصے بعد میں نے کھانا بنایا، کھا کر بتانا کیسا بنا ہے۔ میری امی کے ہاتھوں سے بنا کھانا منو سلوا سے کم نہیں ہے۔ وہ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں کی تیاریاں ہیں بیٹا جی؟ ایمر سیال جو اپنے کمرے سے نکسک تیار ہوئے سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے لاؤنج میں آیا تھا، سوالے سیال نے اس سے دریافت کیا۔ ڈیڈ، آج میں اسلام آباد جا رہا ہوں، ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے،
کل شام واپسی ہوگی، اب اپنا خیال رکھیے گا، کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے کال کر دیجیے گا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈال کر کہا، میری فلائٹ کا وقت ہو گیا، ابھی راستے میں سے اسے بھی لینا ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑایا، الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا، جہاں باوردی ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتی اس نے کار کو حال نور کے فلیٹ کے راستے پر ڈال دیا۔ جب وہ فلیٹ کے سامنے رکا تو ڈرائیور نے ہارن دیا۔ حال نور جلدی سے نقاب درست کرتے اپنی والدہ کو اپنے جانے کا بتا کر باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی نظر اپنے ساتھ پڑی تو ایمر سیال سنجیدہ تاثرات سجائے ہوئے بیٹھا تھا۔ حال نور اسے پیچھے بیٹھے دیکھ کر ناگواری سے ان دونوں کے مابین فاصلہ بنائے گاڑی کی ونڈو کے ساتھ جا لگی۔ ایمر سیال نے اس کی یہ حرکت بخوبی محسوس کی، مگر ڈرائیور کے سامنے خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ دونوں نے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی فلائٹ لی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بابا، وہ بلکتے ہوئے آ کر ان کے گلے سے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایمر سیال نکلا تھا، وہ وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک نینا روتے ہوئے اندر آئی اور آ کر ان کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے پیچھے پیچھے داؤد بھی تھا، جس کا چہرہ افسردہ سا تھا، وہ بھی شاید اپنی مما کو دیکھ کر پریشان تھا۔ کیا ہوا نینا، کچھ بتاؤ تو، سب ٹھیک ہے نا؟ پاس کھڑی نفیسہ بیگم نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں مما، فہد نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ جس عذاب سے وہ گزر رہی تھی، یہ بس اس کا دل جانتا تھا یا اس کا خدا؟ سوال سیال کے سر پہ تو گویا ساتواں آسمان قیامت بن کر ٹوٹ پڑے تھے۔ نفیسہ بیگم بھی فق نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں نینا، کیسے ہوا یہ سب؟ کہیں اسے کچھ پتہ تو نہیں چل گیا؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ نینا کے ساتھ ماضی میں گزرے ہوئے واقعے کا سوچ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ نینا مجھے بتاؤ، سوال سیال نے پوچھا۔ نہیں بابا، فہد نے اپنی پسند کی دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ تھپ سے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں ایسے بیٹھی جیسے آج اپنا سب کچھ کھو کر آئی ہوئی تھی۔ سوال سیال کی حالت تو یوں تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ داؤد بیٹا، آپ روم میں جاؤ، آپ کی مما ابھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ انہوں نے ایک ملازمہ کو آواز دے کر اسے بلایا اور داؤد کو اس کے ساتھ روم میں بھیج دیا۔ وہ اس کے دماغ پر کوئی برا اثر نہیں ڈالنا چاہتے تھے اس کے والدین کے رشتے کو لے کر۔ نینا، سنبھالو خود کو، نفیسہ بیگم شکستہ لہجے میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ حال نور نے ایک بار پھر سے سب دیکھ لیا تھا، اب وہ میٹنگ کے لیے پوری طرح سے تیار تھی۔ ہمنا آپی پلیز اٹھیں۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا حرم کو۔ کیا ہوا ہمنا کو؟ ان کی والدہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اللہ خیر، کہیں اس کے دل کے چھید۔ امی کچھ کریں۔ آپی، حرم گھبراتے ہوئے بولی۔ میں کسی رکشے کو دیکھتی ہوں، تم اسے چادر دو، پھر مل کر لے کر چلتے ہیں اسے ہسپتال۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حال نور نے فون کان سے لگاتے جو دل دہلا دینے والی خبر سنی تو تشویشناک آواز میں بولی، صبح تو آپ ہی بالکل ٹھیک تھی، بس نہ جانے کیا ہوا اچانک، مجھے خود بھی خبر نہیں ہوئی، اسے ہاسپٹل لے کر آئے ہیں۔ حالے جلدی چلو، سب میٹنگ روم میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایمر سیال نے اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ سر پلیز، کیا میٹنگ کچھ دیر لیٹ ہو سکتی ہے؟ مس حالے، میٹنگ سٹارٹ ہونے میں 5 منٹ رہ گئے اور تم مجھے ابھی یہ سب کہہ رہی ہو؟ پلیز سر، فار می پلیز، اس نے ریکویسٹ کی تھی۔ واٹس یور پرابلم؟ وہ تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے گویا ہوا۔ سر میری بہن ہاسپٹل میں ہے، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ امی، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ بیٹا وہ آپریشن کے لیے کہہ رہے ہیں، جو ہمیشہ سے کہتے ہیں۔ اس بار اگر وقت رہتے آپریشن نہ کیا گیا تو… مزید بولنے کی ان میں ہمت مفقود ہو چکی تھی۔ امی آپ روئیں مت، آپ پلیز دعا کریں، حال نور نے روتے ہوئے کہا۔ آپ ایسے کریں گی تو ہمیں حوصلہ کون دے گا؟ اب کہ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آخر ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو اللہ پاک ہمیں اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈال رہا ہے؟ پہلے تمہارے بابا ہمیں چھوڑ گئے اور اب ہمنا کی یہ جان لیوا بیماری۔ وہ بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ اللہ نہ کرے ہمنا آپی کو کچھ ہو۔ امی آپ آپریشن کے لیے کہہ دیں، میں پیسوں کا بندوبست کرتی ہوں کہیں سے، اس نے کہتے ہی کال کاٹ دی اور ایمر سیال کے پیچھے پیچھے میٹنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ایک بڑے سے میٹنگ ہال میں تمام ہی بورڈ آف ڈائریکٹرز موجود تھے۔ سب اشخاص کو دیکھ کر ایک بار بااعتماد حال نور کی بھی آواز حلق میں دب کر رہ گئی تھی۔ گڈ ایوننگ، اس نے وہ مشکل حلق تر کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور ایمر سیال کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سب نے اس ابائے میں ملبوس تھان پان سے لڑکی کو دیکھا۔ آئی تھنک میٹنگ سٹارٹ کرنی چاہیے، ملک صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ جی بالکل ملک صاحب، ایمر سیال نے شروعات کرنے کا اندیا دیا۔ بلڈنگ مٹیریل کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ انہوں نے اپنا رخ حال نور کی طرف کیا۔ ملک صاحب، میرے خیال میں ہمیں پہلے مارکیٹ سے مٹیریل کا ریٹ لینا ہوگا، کنسٹرکشنز کی ڈیل اس کے مطابق ہوگی، کیونکہ مارکیٹ میں بلڈنگ مٹیریل کا ریٹ بہت بڑھ چکا ہے، پھر ہم اس کے مطابق چوائسز کو لے کر کچھ فائنلائز کریں گے۔
میں نے کچھ آئیڈیاز فائنلائز کیے ہیں۔ حال نور نے پروجیکٹر کے پاس کھڑے ہو کر بریفنگ دینی سٹارٹ کی تھی۔ ایمر سیال کا دھیان بار بار اس کے نقاب سے جھانکتی ذہین گہری آنکھوں پر جا رہا تھا جو اس وقت ہلکی سی نم تھی۔ قریباً 10 منٹ کے بعد وہ اپنی سیٹ پر واپس پلٹی تھی۔ تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز نے دل سے تعریف کی تھی۔ مسٹر ایمر سیال، آپ کیا کہیں گے اس آئیڈیا کے بارے میں؟ آخر حتمی رائے تو آپ کی ہی ہوگی، ملک صاحب نے پوچھا۔ گھر لوگوں کا خواب ہے اور ہم اسے تعبیر کرتے ہیں، تو بیسٹ مٹیریل لگانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری کنسٹرکشنز کمپنی بیسٹ مٹیریل لگا کر ہی ہمیشہ اپنا نام بناتی آئی ہے اور آگے بھی بناتی رہے گی۔ تھوڑے سے منافع کے لیے ہم 2 نمبر مٹیریل استعمال کر کے لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیل سکتے۔ اس کے لیے آپ ہمارے کنسٹرکشن ریٹ سے متفق ہیں تو بات یہاں سے آگے بڑھے گی، ورنہ یہ پروجیکٹ یہیں اوور۔ وہ پروجیکٹر کے پاس کھڑا گمبھیر آواز میں اپنی تھیم کی بریفنگ دے رہا تھا۔ حال نور اس کی سوچ اور قوانین کے ساتھ اس کی ہر ادا پر اش اش کر اٹھی۔ ہر لحاظ سے یہ بندہ اپنی جگہ علیحدہ طریقے سے اپنی پہچان بنانے کا فن رکھتا تھا۔ یہ میٹنگ کامیاب رہی اور انہیں یہ کانٹریکٹ مل چکا تھا۔ سب آہستہ آہستہ میٹنگ روم سے باہر جا چکے تھے، اب صرف وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ سر، مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ کتنی؟ وہ لیپ ٹاپ کو شٹ ڈاؤن کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا۔ سر 5 لاکھ کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ واٹ؟ اتنی رقم کس بنا پر لینا چاہتے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ ہمیشہ بااعتمادی سے اس کا مقابلہ کرنے والی حال نور آج کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ شاید اس کے حالات اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے تھے، یا وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ یہی ایک آخری سہارا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ مطلب اتنی بڑی رقم آپ کیسے ادا کریں گی؟ نہ تو آپ کو اتنا لون دے سکتی ہے کمپنی، تو آپ کی رقم کے بدلے کیا دینا چاہتی ہیں؟ سودا تو لین دین کا ہوتا ہے نا، تو آپ نے کیا سوچا اس رقم کے بدلے دینے کا؟ وہ پراسرار سے مسکرا کر بولا۔ سر، آپ کیا چاہتے ہیں رقم کے بدلے؟ اس نے بالآخر اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر انہیں ترک کیا اور بولی۔ سوچ کر بتاؤں گا کہ کیا چاہیے۔ فی الحال رقم آپ کو مل جائے گی، مگر اپنے وعدے سے مکر مت جائیے گا۔ وہ کوٹ اپنے بازو پر ڈال کر میٹنگ روم سے باہر نکلا تو حال نور نے اس کی چوڑی پشت کو ممنون بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ پہلی بار اس کے لیے دل نے کچھ اچھا مثبت محسوس کیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔